قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں. یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر. ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے. اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا دو چار جملے بولتے تھے تو سانس میں پھڑ جاتا تھا. تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں. ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے، کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی. تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے. اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے 27ویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان. رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے. میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا. مولانا حضرت موہانی فرماتے ہیں کہ ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ہی صبح نہایت ضروری کام سے پہنچا اور ملازم سے اطلاع کرنے کو کہا. ملازم نے کہا کہ اس وقت ہم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیے. تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود تشریف لے آئیں گے. چونکہ مجھے نہایت ضروری کام تھا اور میں اسی کو جلد سے جلد جناح صاحب سے کہنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے ملازم پر غصہ آیا اور میں خود کمرے میں چلا گیا. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر تیسرے کمرے میں پہنچا تو برابر کے کمرے سے مجھے کسی کے بلک بلک کر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی. آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہیں اور بہت ہی بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں. میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا. اور اب تو بھائی جب جاتا ہوں اور ملازم کہتا ہے کہ اندر ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں. میرے تصور میں ہر وقت وہی تصویر اور وہی آواز رہتی ہے. آپ نے 1947 میں کراچی بار کے ایک اجتماع میں بالفاظ ذیل کہا، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک دن اتفاقاً میں لنکنز ان گیا اور میں نے اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام کا اسم مبارک کندہ دیکھا. میں نے لنکن انز میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے دروازے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سر فہرست تھا. مولانا ظفر علی خان کی موجودگی میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے کہا کہ پاکستان کا اقتصادی نظام کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے مولانا ظفر علی خان کی طرف مخاطب ہو کر اس سوال کا جواب انہیں آپ دیں. مولانا ظفر علی خان کا بیان ہے کہ میرا دماغ کیپٹلزم، کمیونزم اور سوشلزم وغیرہ کے گرد گھومنے لگا اور میں نے انتخاب کرنے میں اتنی دیر کی کہ قائد اعظم نے ایک سگریٹ ختم کر کے دوسرا سلگایا اور پہلے کش کا دھواں اڑا کر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ ان کو اس بارے میں قرآنی ہدایات کیوں نہیں بتاتے؟ Why you do not give them the Quranic guidance about this? مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کے اس جملے سے حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں اپنا سر پیٹ لیا کہ ساری عمر تو میں اسلام کا مطالعہ کرتا رہا مگر جو بات مجھے بھی اس وقت نہ سوجھی وہ ایک مرد قلندر کی زبان سے نکل رہی ہے.
اگست 1941 میں حیدرآباد دکن میں طلباء نے سوال کیا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازمات کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسلامی حکومت کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کے لیے تعمیل کا مرکز قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی و پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ غالباً اقبال نے آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر۔